رات کی تاریکی میں ایک سنسان گاؤں کے قریب چار چور بیٹھے اپنی اگلی واردات کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ ان کے سردار کالو نے ایک پرانا نقشہ نکالا اور کہا، یہ گاؤں غریب ضرور ہے مگر یہاں کے لوگوں کو اپنی زمینوں میں سونا ملا تھا۔ وہ ضرور کہیں نہ کہیں دولت چھپا کر رکھتے ہوں گے۔ رامو جو سب سے چالاک تھا بولا، ہمیں سب سے غریب آدمی کو ڈھونڈنا چاہیے۔ وہ ضرور جانتا ہوگا کہ دولت کہاں چھپی ہے۔ اسی گاؤں میں ایک غریب آدمی رحمت رہتا تھا۔ وہ محنتی تھا لیکن قسمت نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ دن بھر مزدوری کرتا اور رات کو اللہ سے دعا مانگتا۔ چوروں نے رحمت پر نظر رکھی اور سوچا کہ یہ سب سے مناسب آدمی ہے جسے معلومات لی جا سکتی ہے۔ وہ ایک رات اس کے جھونپڑے میں گھس آئے۔ کالو نے تلوار نکالی اور غرا، ہم جانتے ہیں کہ گاؤں کے لوگ دولت چھپا کر رکھتے ہیں، ہمیں بتاؤ کہ سونا کہاں ہے ورنہ تمہاری جان نہیں بچے گی۔ رحمت نے حیرانی سے کہا، میرے پاس تو اپنا کھانے کا دانہ بھی نہیں، میں کیا بتاؤں؟ چوروں کو یقین نہیں آیا۔ انہوں نے اسے پکڑا اور گاؤں کے مختلف مقامات پر لے جا کر دباؤ ڈالا مگر رحمت نے یہی کہا، میں کچھ نہیں جانتا۔ چور مایوس ہو کر اسے چھوڑنے ہی والے تھے کہ اچانک رحمت کو ایک چمکدار چیز نظر آئی۔ وہ ایک چھوٹے غار کے قریب کھڑا تھا جہاں کچھ سنہری سکے چمک رہے تھے۔ یہ وہی خزانہ تھا جسے گاؤں کے بزرگوں نے جنگ کے زمانے میں چھپا دیا تھا۔ رحمت سوچ میں پڑ گیا، اگر وہ یہ خزانہ چوروں کو دے دے تو گاؤں کا نقصان ہو جائے گا، لیکن اگر وہ سچ بتا دے تو اس کی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ چوروں کو دھوکہ دے گا۔ اس نے کہا، مجھے یاد آیا، شاید بزرگوں نے سونا گاؤں کے بڑے برگد کے درخت کے نیچے دفن کیا تھا۔ چور فوراً وہاں پہنچے اور کھدائی شروع کر دی، جبکہ رحمت موقع دیکھ کر غار میں گھس گیا اور چمکتے سکوئی اپنی چادر میں لپیٹ لیے۔ چور جب کئی گھنٹے کی کھدائی کے بعد تھک کر ہار گئے تو انہیں سمجھ آیا کہ انہیں دھوکہ دیا گیا ہے، لیکن تب تک رحمت گاؤں کے سردار کے پاس جا چکا تھا اور خزانے کو محفوظ کر چکا تھا۔ سردار نے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا، چوروں کو پکڑا اور انہیں بھگانے کا بندوبست کیا۔ اس کے بعد اس خزانے سے گاؤں کی غربت دور کر دی گئی اور رحمت کو سب نے عزت دی۔